بنگلہ دیش کے سیاسی منظرنامے میں ایک نیا موڑ آیا ہے جب نوبل انعام یافتہ اور مائکرو فائنانسنگ کے بانی ڈاکٹر محمد یونس کو ملک کی عبوری حکومت کی سربراہی کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت ہوا جب صدر آرمی کے سربراہان اور طلبہ تنظیم کے رہنماؤں کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹر محمد یونس کی یہ تقرری اس وقت عمل میں آئی جب سابق وزیر اعظم حسینہ واجد نے بڑے پیمانے پر عوامی احتجاج اور انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے الزامات کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور ملک چھوڑ دیا۔ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد طلباء اور عوام کی طرف سے محمد یونس کا نام تجویز کیا گیا، جنہیں بنگلہ دیش میں غربت کے خاتمے کے لیے کی جانے والی کوششوں کی بدولت عوام احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد یونس، جو کہ بنگلہ دیش کے ایک نامور ماہر معاشیات اور بینکر ہیں، مائکرو فائنانسنگ کے بانی کے طور پر دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے 1976 میں گرامین بینک کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد غریب اور نادار افراد کو چھوٹے قرضے فراہم کرنا تھا تاکہ وہ اپنے کاروبار شروع کر سکیں اور خود کفیل بن سکیں۔ ان کی اس انقلابی سوچ نے دنیا بھر میں غربت کے خاتمے کے لیے ایک نئی راہ ہموار کی اور انہیں 2006 میں نوبل امن انعام سے نوازا گیا۔ محمد یونس کی حسینہ واجد سے اختلافات کی ایک بڑی وجہ ان کا ملک میں بڑھتی ہوئی غربت اور معاشی نابرابری پر توجہ دینے کا مطالبہ تھا۔ محمد یونس نے بنگلہ دیش کی حکومت کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا، خاص طور پر جب بات غربت کے خاتمے اور انسانی حقوق کی ہوتی۔ انہوں نے بارہا حسینہ واجد کی حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ عوامی فلاح و بہبود کی بجائے اپنی طاقت کو مضبوط کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ حسینہ واجد کی حکومت نے 2011 میں محمد یونس کو گرامین بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے عہدے سے ہٹا دیا، جو کہ ان کے درمیان اختلافات کو اور بڑھا گیا۔ حکومت کا کہنا تھا کہ یونس کی عمر 60 سال سے زائد ہو چکی ہے اور وہ اس عہدے کے لیے اہل نہیں رہے، جبکہ یونس کے حامیوں کا ماننا تھا کہ یہ اقدام حکومت کی طرف سے سیاسی انتقام کا حصہ تھا۔ یہ اختلافات اس وقت مزید شدت اختیار کر گئے جب یونس نے ملک میں جمہوریت کی بحالی اور عوامی حقوق کی حفاظت کے لیے آواز بلند کی۔ انہوں نے حکومت کے خلاف مختلف فورمز پر اپنی بات رکھی اور ان کی مقبولیت عوام میں بڑھتی گئی۔ اس کے علاوہ یونس نے بنگلہ دیش میں بدعنوانی اور اقربا پروری کے خلاف بھی بات کی، جو کہ حسینہ واجد کی حکومت کی سب سے بڑی کمزوریوں میں شمار ہوتی تھی۔ محمد یونس کے خلاف حکومت کے ان اقدامات اور ان کے عوام میں مقبولیت نے انہیں ایک ایسی شخصیت بنا دیا جو حکومت کے لیے خطرہ بن گئی۔ یہی وجہ تھی کہ حسینہ واجد اور ان کی حکومت نے انہیں مختلف طریقوں سے دبانے کی کوشش کی، لیکن یونس نے ہمیشہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہے۔ آج بھی بنگلہ دیش کے عوام میں محمد یونس کو ایک عوام دوست اور غربت کے خاتمے کے علمبردار کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق فوج میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں، جہاں کئی اعلیٰ افسران کے تبادلے اور کچھ قریبی افسران کو معزول کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو بھی جیل سے رہا کر دیا گیا ہے، جو کہ ملک کے سیاسی منظرنامے میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ ڈھاکہ میں حالات کچھ حد تک معمول پر آ گئے ہیں، لیکن اب بھی عوام میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ کچھ جگہوں پر دکانیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن سرکاری دفاتر زیادہ تر بند ہیں۔ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم اور امتیازی سلوک کے خلاف شروع ہونے والی طلبہ تحریک کے رہنماؤں نے وزیر اعظم حسینہ واجد کے مستعفی ہونے کے بعد صدر محمد شہاب الدین کو پارلیمنٹ تحلیل کرنے کی ڈیڈ لائن دی۔ اب بنگلہ دیش میں پارلیمنٹ تحلیل کی جا چکی ہے، سڑکوں پر موجود طلباء میں خوشی کی لہر ہے۔ طلبہ تحریک کے رہنماؤں نے صدر کے اقدام کو سراہا۔ حسینہ واجد، جو کہ ملک کی سب سے طویل مدتی وزیر اعظم ہیں اور تقریباً انہوں نے 16 سال حکومت کی ہے۔ حسینہ واجد شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہیں، جن کو فادر آف نیشن بھی کہا جاتا ہے۔ فوج ملک میں بڑھتی انارکی کو کنٹرول نہیں کر سکی اور انہوں نے حسینہ واجد کو 45 منٹ کی ڈیڈ لائن دی کہ وہ جلدی سے مستعفی ہوں، اور حسینہ واجد اپنی بہن کے ساتھ ملک سے فرار ہو گئیں اور انہوں نے بھارت میں قیام کیا اور وہ وہاں سے برطانیہ جانا چاہتی ہیں۔
جبکہ بھارتی عہدیداروں کے مطابق یہ حسینہ کو سفارتی طور پر کہا گیا تھا کہ ان کا بھارت میں قیام عارضی ہونا چاہیے۔ بنگلہ دیش میں اس وقت نئی عبوری حکومت قائم ہو چکی ہے۔ بنگلہ دیش کی اس نئی عبوری حکومت کے سامنے بہت سے چیلنجز ہیں، جن میں سب سے بڑا چیلنج جمہوریت کی بحالی اور سیاسی استحکام کو یقینی بنانا ہوگا۔ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد بنگلہ دیش کی عوام اب ایک نئی سیاسی دور کی طرف دیکھ رہے ہیں، جہاں انصاف اور عوامی امنگوں کی ترجمانی ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں۔